یا للفلاح شح نفس کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ایک لفظ سمجھ آ گیا نا 99% زندگی میں سکون آ جائے گا. میں بالکل آ گیا 99% ہمارے جو مسائل ہیں، ٹینشن ہیں، پرابلمز ہیں، لڑائی جھگڑا، یہ جو سارا کچھ ہے اس کے پیچھے یہ شح نفس ہے. فرمایا کہ وہ بندہ یا وہ قوم یا وہ لوگ جو شح نفس سے بچ گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں. شح نفس کیا ہے؟ شح کہتے ہیں بخل کو. جو لوگ بخل، نفس کے بخل سے بچ گئے. بخل کے لیے قرآن مجید میں الگ لفظ بھی موجود ہے، بخیل بھی موجود ہے، بخل بھی موجود ہے، مگر یہاں شح کا لفظ بولا، معنی اس کا بھی وہی ہے. فرق یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ بخیل کی سپرلیٹو ڈگری کو شح کہتے ہیں، اور علماء نے اس کو سمجھایا تھوڑا سا اور، یعنی اس کی بھی انتہا درجے کی جو ڈگری ہے نا اس کو شح کہتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ، بخیل وہ ہوتا ہے کہ مال بھی اس کے پاس موجود ہے اور ضرورت بھی موجود ہے. مال بھی اس کا ہے اور ضرورت بھی اس کی ہے. وہ اپنی ہی ضرورت پر اپنا ہی مال نہیں خرچ کر رہا، یہ بخیل ہے. بیوی کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، بہن کو ضرورت ہے، بھائیوں کو ضرورت ہے، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، بیٹی کو ضرورت ہے، اور مال بھی ہے، وہ نہیں خرچ کر رہا، بچا رہا ہے. ضرورت بھی ہے، اپنا ہی مال خرچ نہیں کر رہا. یہ ہے بخیل. شح کون ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا، علامہ غلام رسول سعیدی نے بڑی وضاحت کے ساتھ، شح وہ ہوتا ہے کہ ضرورت بھی کسی کی، مال بھی کسی کا، خرچ بھی کسی نے کیا، اور اس کا مصرف بھی کوئی اور ہے، اور تکلیف اس کو ہے. تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ یوں سنیے. مولانا صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ 5,000 روپیہ چاہیے یا 50,000 روپیہ چاہیے، مسجد کا یہ کام کرنا ہے، یا یہ غریب آدمی ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کوئی فلاح کا کام کرنا ہے، دین کی سربلندی کا کام کرنا ہے، کوئی کتاب چھپوانی ہے، یا محفل ہو رہی ہے لنگر تقسیم کرنا ہے، کچھ بھی ایسا کہہ دیا جناب 50,000 روپیہ چاہیے. تو ایک بندہ اٹھا، انہیں جناب علی 5,000 روپیہ جناب میری طرف، دوسرے کہے جناب 10,000 میری طرف. اینج بھی ہوتا ہے کہ 5,000 کی ضرورت ہے تو ایک ہی بندہ کہہ دیتا ہے حضرت یہ میری طرف سے لے لیں. چلو جی اعلان ہوا، 5,000 کے بعد ختم ہو گئی. اب شح صف جو ہے، نفس کا شح کی بیماری جسے ہے، یہ گھر گیا اور جا کے لیٹ گیا، چپ ہے، پریشان حال ہے، کھانا بھول گیا. بیوی نے جب دیکھا کہ یہ اداس بڑا ہے، پریشان بڑا ہے، نماز پڑھ کے آیا، پہلے ہلکا پھلکا، آج اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے پوچھا اللہ والے کیا ہوا؟ گل کرن دی، ادھروں مولوی صاحب نے اعلان کیتا، ادھروں پیسے فلاں بندے نے دے دیتے. کمال ہے، نہ وہ دیکھے نہ تو دیکھے، 5,000 روپیہ مانگا کسی نے، دعوت کسی نے دی، پیسہ کسی نے دیا، تکلیف اس کو ہو گئی. گھروں میں 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک کو شح کی بیماری. اب کیا ہوتا ہے؟ باقی جو 3 ہیں ان کا بیٹا آ کے کہتا ہے بابا جان فیس دینی، لے پتر. ابا جی کتابیں لینی ہیں، لے پتر. ابا جی وہ محلے میں ضرورت ہے فلاں جگہ کی، وہ اجتماعی کوئی محلے کا کام ہے، پیسے دینے، کتنے دینے؟ 1,000 روپیہ. میرا پتر ہے نا 200 روپیہ میری طرفوں دے دے. اب وہ جس کو شح کی بیماری ہوتی ہے وہ بیمار پڑا رہتا ہے. کمال ہے، بھائی جان کو جیڑا بھی مانگتا ہے انہوں بھی دیتی جاندے نے، انہوں بھی دیتی، پیسہ بھائی جان دا، تکلیف اس کو. آپ سمجھ گئے؟ یہ بخل کی ہے سپرلیٹو ڈگری. ہاں جی، ٹاپ کا بخیل، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہی نہیں، اس کا رواں بخل کے اندر جو ہے وہ ہے. اچھا، اس کا ایک، اس کو آپ سمجھ گئے، یہ ہے شح نفس، نفس کا شح، اس سے بچنا. اس کی ایک صورت یہ ہے شح نفس کی. جو بندہ شح نفس کا، اس بیماری کا مریض ہوتا ہے نا، اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ جو میں کہتا ہوں بس یہی ٹھیک ہے، باقی سب ختم، میری بات ٹھیک اور میری بات ہی مانی جائے. یہ ایک مرض ہے، یہ صرف نفسیاتی مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے. بس میری بات مانی جائے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟
گھروں کے سکون تباہ ہوئے پڑے صرف اس وجہ سے. مثلا اس قدر پھر ہو جاتا ہے بندہ کہ اسے اپنے علاوہ کوئی اور اچھا ہی نہیں لگتا. آپ یہاں عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے, اور اس بیماری کی ایک علامت یہ ہے کہ یعنی جب وہ عورت جو اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے, جب بہو ہوتی ہے تو ساس اچھی نہیں لگتی, اور جب ساس بن جاتی ہے پھر بہو اچھی نہیں لگتی. بلکہ جب میکے ہوتی ہیں تو بھائی چنگے نہیں لگتے, یہ بھائیاں نا میرا رولا رہندا ہے. جب یہ میکے سسرال آ جاتی ہیں پھر جٹھانی بھی گندی, دورانی بھی ایسے, سس بھی ایسے, فلاں بھی ایسے, اور اس قدر بیماری بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رسول کے بعد جو شخصیت اس کے لیے واجب الاحترام ہے خاوند, یہ اس میں سے بھی کیڑے نکالنا شروع کر دیتی. تو جو سب میں سے کیڑے نکالے گا تو جواباً کیا اسے پھول پڑیں گے, تو زندگی تو تباہ ہو جائے گی, سکون تو خراب ہو جائے گا. تو شوہ نفس کا جو بندہ مریض ہوتا ہے اس میں ایک گھر کے, یہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہی شیئر نہیں کر سکتا. اسے کل ایک کمرہ ہے تو نال دوسرا نہیں برداشت کر سکتا. اللہ اسے گھر دے دے ڈبل سٹوری, یہ دوسری منزل میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اس کو 10 کوٹھیاں اللہ دے دے پھر بھی یہ پریشان. کیوں؟ مسئلہ کوٹھیاں نہیں ہے, گھر نہیں ہے, نعمتیں نہیں ہے, مسئلہ شوہ نفس کا ہے, وہ طبیعت کی گھٹن ہے. پھر اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف نہ یہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. یہ تو اس کے لیے گولی ہوتی. ہاں بالکل, جب ابتدا میں ہوتا ہے یہ اس کو تماچا سمجھتا ہے, پھر جب اس بیماری میں اگلی سٹیج پہ جاتا ہے پھر یہ اس کو ڈنڈا سمجھتا ہے. جب شوہ کی انتہائی منزل پہ جاتا ہے, کسی نے کیا جناب نوری صاحب کیا خطاب کر دے رہے, بس لو بیماری پہ بڑا بدیا دین دا کام کر رہے ہیں, بیماری پہ. مثلا پرا دا کہ یار وہ فلاں جو محلے میں فلاں آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے, تعریف کسی نے کی, تعریف کسی کی ہوئی, اس کو مصیبت بن گئی. اور اس اعتبار سے یہ مرض معذرت کے ساتھ دینی طبقے میں بہت زیادہ. تو شوہ نفس کی بیماری کا ایک مسئلہ یہ ہے, مثلا جب یہ ہوتا ہے گھر میں ایک صحن ہے نا, اوپر نیچے گھر ہے, ایک صحن ہے. اب دیکھیں صحن جو ہے وہ کوئی اٹھا کے رات کو اوپر تو نہیں نہ لینا ہوتا بستر کی جگہ پہ. لو جناب ان جسے شوہ نفس کی بیماری ہے نا, ہر ویلے میری جڑی جٹھانی ہے نا ایتھوں ہی ننگ دی ہے جناب, ادھروں آئی تے ادھروں ننگ دی ہے, ادھروں آئی تے ادھروں ننگ دی ہے. میں پٹ پٹ کے مر گئی اپنے خامد نو کہ بھئی ایدے وچوں دیوار مار, ایک مرلے دا سین ہے, ان دیوار مارو گے باقی رہ کی جائے گا. یعنی مرغی والے ڈبے میں بند ہو جانا ہے 24 گھنٹے کے لیے, مگر 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ درانی یا جٹھانی اتھو ننگ دی وہ برداشت نہیں. یہ کیا ہے؟ شوہ نفس. میں حیران ہو جاتا ہوں, 2 مرلے کے 3 مرلے کے مکان ہیں, درمیان میں ایک سیڑھیاں, ایک گھر دی سیڑھیاں کتنی ہوتی سیڑھیاں, وہ کہتے ہیں سیڑھیاں دے وچوں دی دیوار مار, ادھروں دی جاوے میں ادھروں دی جاواں. تو دیوار میں نے کہا آپ مار کے بھی دیکھ لو, سکون تمہیں پھر بھی نہیں ملنا. کیوں؟ مسئلہ دیوار نہیں ہے, مسئلہ تو یہاں پر ہے, مسئلہ تو شوہ نفس کا ہے. وہ نفس کی بیماری ٹھیک ہوگی تو سکون ملے گا, دیوار سے نہیں ملنا. تو یہ جو شوہ نفس کا مریض ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ نہ کوئی عزت شیئر کر سکتا ہے, نہ سکون شیئر کر سکتا ہے, نہ روم شیئر کر سکتا ہے, کوئی سکون والی چیز یہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کینسر نہیں ہے, ایسے بندے کو سکون نہیں ملے. اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا دیا نا شوہ نفس سے, طبیعت کا کھلا پن اللہ نے دیا, اعلیٰ ظرفی دے دی طبیعت میں, اس کے جناب علی کسی کی بھی تعریف ہے, کسی کی کامیابی ہے. بعض لوگ ہر کسی کی کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں, اور جب بندہ شوہ نفس کی بیماری سے پاک ہوتا ہے ہر کسی کی کامیابی کو بندہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے. تو مسائل ٹھیک چلتے رہتے ہیں. تو شوہ نفس سے بچنا یہ بہت لازمی. تو میں یہی عرض کروں گا, قرآن کہتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جو شوہ نفس کے مرض سے بچ گیا یہی کامیاب انسان ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو
इस शुह नफ्स की बीमारी से बचाए और हमें अल्लाह ताला अच्छा इंसान बनाए। जो अच्छा इंसान है वो कामयाब है, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है, वो कब्र में भी कामयाब है। वो जिस फील्ड में जाएगा, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो स्कॉलर है, वो तालिब इल्म है, वो मुअल्लिम है, वो मुतल्लिम है, वो बाप है, वो बेटा है, वो शौहर है, वो बेटी है, वो बीवी है, वो माँ है, वो कुछ भी है, अगर वो अच्छा इंसान है तो फिर वो जहाँ जहाँ जाएगा वो कामयाब है।